بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آئی ایم یور انگلش ٹیچر شاہد مقبول. آج ہم 1 دسمبر 2020 انگلش کلاس 9th اولڈ میں یونٹ نمبر 7 کے ٹرانسلیشن پیراگرافس 1 2 3 4 کی ٹرانسلیشن کریں گے. لیکن ٹرانسلیشن کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سبق مسلم فن تعمیر کے بارے میں ہے کہ مسلمانوں نے فن تعمیر میں بھی اپنا بہت بڑا رول پلے کیا ہے. مسلمانوں نے دنیا میں فن تعمیر کے شاہکار نمونے تیار کیے، جن میں انڈیا میں آپ تاج محل، شاہی قلعہ، اور لاہور میں آپ بادشاہی مسجد، اور اس طرح استنبول میں مسجد ہایا صوفیہ اور نیلی مسجد بلو ماسک کے حوالے سے بھی آپ اس طرز تعمیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے ان پیراگراف میں موجود ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ دیکھتے ہیں. امپریسو متاثر کن، مانومنٹس یادگاریں، ایمبیلش سجانا، کیپٹل دارالحکومت، ٹورسٹ سیاح، کنسٹرکٹڈ تعمیر کیا گیا، کسٹم رواج، ہاسپس مسافر خانہ، رائل شاہی، آرکیٹیکٹ ماہر تعمیرات، اپوائنٹڈ مقرر کیا، پروجیکٹ منصوبہ، آرکیٹیکچرل سٹائل طرز تعمیر، ونڈرز عجائبات، ماڈل نمونہ، ان میچڈ لاسانی یا بے مثل، میجسٹی عظمت، سائز قد و قامت. Now dear students, we shall translate all these 4 paragraphs one by one. Open the page 74, paragraph number 1. The Sultan Ahmed Mosque is one of the most impressive monuments in the world. مسجد سلطان احمد دنیا میں سب سے زیادہ متاثر کن یادگاروں میں سے ایک ہے. It is also known as Blue Mosque. It is also known as Blue Mosque because of the blue tiles that embellish its interior. یہ نیلی مسجد کے حوالے سے بھی جانی جاتی ہے ان نیلی ٹائلوں کی وجہ سے جو اس کے اندرون کو سجاتی ہیں. Situated in Istanbul, the largest city in Turkey and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923, استنبول میں موجود لارجسٹ سٹی ان ترکی، جو ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے اور سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ رہا 1453 سے لے کر 1923 تک. اٹ ہیز بیکم دا موسٹ پاپولر ٹورسٹ اٹریکشن. یہ سیاحوں کی گرویدگی کا مقبول ترین مقام بن گئی ہے. It was, dear students, paragraph number 2, it was constructed between 609 and 1616. اسے 1609 اور 1616 کے درمیان تعمیر کیا گیا. اسے 1609 اور 1616 کے درمیان تعمیر کیا گیا. ڈیورنگ دا رول آف احمد اول، احمد اول کے دور حکومت میں، احمد اول کے دور حکومت میں. ایز واز دا کسٹم، رواج کے مطابق، دس ماسک لائک ادر ماسک آف دا ٹائم، یہ مسجد اس وقت کی دوسری مساجد کی طرح کمپرائزز آ ٹمب آف دا فاؤنڈر، اے مدرسہ اینڈ اے ہاسپس. یہ مسجد اس وقت کی دوسری مساجد کی طرح اپنے بانی کے مقبرے، ایک مدرسے اور ایک مسافر خانے پر
مشتمل ہے۔ پیراگراف نمبر 3، کنسٹرکشن آف دا ماسک اسٹارٹیڈ ان 1609، مسجد کی تعمیر 1609 میں شروع ہوئی۔ دا رائل آرکیٹیکٹ صدفہار محمد آغا واز اپوائنٹڈ بائی سلطان ایز دا انچارج آف دا پروجیکٹ۔ شاہی ماہر تعمیرات صدفہار محمد آغا کو سلطان نے اس منصوبے کا نگران مقرر کیا۔ دا اوپننگ سیرمنی واز ہیلڈ ان 1616، 1616 میں افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ انفارچونیٹلی دا سلطان could not see the completion of the mosque in his life، بدقسمتی سے سلطان اپنی زندگی میں اس مسجد کی تکمیل کو نہ دیکھ سکا۔ It was completed، اس کو مکمل کیا گیا in the reign of his successor مصطفیٰ اول، اس کے جانشین مصطفیٰ اول کے عہد حکومت میں۔ Blue mosque reflects the architectural style of both Ottoman mosque and Byzantine church۔ Dear students، یہ پیراگراف نمبر 4 ہم نے شروع کیا ہے۔ نیلی مسجد سلطنت عثمانیہ کی مسجد اور بازنطینی گرجا گھر دونوں کے طرز تعمیر کی مظہر ہے، یعنی دونوں کے طرز تعمیر کی عکاسی کرتی ہے۔ Blue mosque reflects the architectural style of both Ottoman mosque and Byzantine church۔ نیلی مسجد سلطنت عثمانیہ کی مسجد اور بازنطینی گرجا گھر دونوں کے طرز تعمیر کی عکاسی کرتی ہے۔ حاجیہ صوفیہ a mosque one of the wonders of Muslim architecture was also kept in view as a model۔ مسجد حاجیہ صوفیہ جو مسلم فن تعمیر کے عجائبات میں سے ایک ہے کو بھی نمونے کے طور پر نظر میں رکھا گیا۔ Blue mosque even today، نیلی مسجد حتیٰ کہ آج بھی is considered سمجھی جاتی ہے unmatched لاسانی، نیلی مسجد آج بھی لاسانی سمجھی جاتی ہے in splendor، majesty and size، شان و شوکت میں، عظمت میں اور قد و قامت میں، یعنی نیلی مسجد آج بھی شان و شوکت، عظمت اور قد و قامت میں لاسانی سمجھی جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھے وہ 4 پیراگرافز جو ہمارے سلیبس میں شامل تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان پیراگرافز کو بار بار پڑھیں گے۔ ان پیراگرافز میں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے جو پیراگراف نمبر 4 ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور اس کے علاوہ پیراگراف نمبر 3 بھی تو زیادہ اہم ہے، پیراگراف نمبر 4 اور اس کے بعد پیراگراف نمبر 3۔ یہ دونوں پیراگرافز ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے، آپ ان کو بھی نوٹ کر لیجئے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان پیراگراف کا بار بار مطالعہ کریں گے، ان کا ترجمہ کریں گے، اپنے ہاتھ سے ترجمہ لکھیں گے، کیونکہ ترجمہ ایک فن ہے، اگر اس کو اپنے ہاتھ سے نکالا جائے تو وہ اتنا ہی بہتر ہوتا جاتا ہے۔ تو ترجمے کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو ان کا ترجمہ کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ دیکھیں انگلش میں جو ترتیب ہے وہ ہے پہلے سبجیکٹ، پھر ورب اور پھر آبجیکٹ، مگر جو اردو ہے اس میں جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ سبجیکٹ کے بعد آبجیکٹ لاتے ہیں اور آخر میں ورب لاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اس ترتیب کا بھی خیال رکھنا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ٹرانسلیشن آج ہم نے کی ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس کے بارے میں پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ اس ویڈیوز کو، یہ جو ویڈیو آپ کو ہم بھیج رہے ہیں اس کو بار بار دیکھیں، تاکہ کسی بھی کوئی نقطہ آپ کو ایسا ہو جس میں آپ کو کوئی پرابلم ہو تو ہم سے آپ رابطہ کر سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو سمجھیں، پڑھیں اور ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے آپ اسے تیار کریں۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے، اسے ضائع مت کریں۔ بہت شکریہ، والسلام۔